اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، ہمیشہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، منافقتیں ہوتی ہیں، سارے جو رشتہ دار ہے آپس میں جو گھر والے ہیں یہ جھگڑتے رہتے ہیں، برکت نہیں ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ جائیداد میں برکت ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کا حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، فرمایا ہے ان 3 چیزوں سے خود کو بچائے، اپنے گھر کو ان 3 چیزوں سے بچائے تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت آ جائے گی، آپ کے روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے گا، آپ کا رزق فراخ ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ صرف ان 3 چیزوں سے خود کو بچائے اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو ان 3 چیزوں سے بچائے۔ بہت ہی آسان چیزیں ہیں 3 چیزیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں 3 چیزیں ہو اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، یعنی رحمت کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بھیجتے نہیں ہیں۔ جب کسی گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آ جائیں تو لازمی بات ہے اس گھر میں زحمت کے فرشتے آئیں گے، پھر وہ عذاب لے آئیں گے، وہ بے برکتی لے آئیں گے، روزی میں برکت نہیں ہوگا، گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ سب سے پہلا چیز جو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے وہ ہے تصویر، یعنی جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، دیوار پہ لٹکایا ہو جاندار کی تصویر۔ جاندار کی تصویر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر پینٹنگ اس کی ہوئی ہو، اس تصویر کی، یعنی اس کو بندہ چھو سکتا ہو، اس طرح تصویر ہو۔ ایک موبائل کا تصویر ہے، وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے۔ ایک وہ تصویر ہے جو باقاعدہ جسم والی تصویر ہو، یعنی کسی کاغذ پہ بنا ہوا ہو، کسی پردے کے اوپر بنا ہوا ہو، کسی دیوار کے اوپر بنا ہوا ہو۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ تصاویر لٹکاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے تصاویر لٹکاتے ہیں، اپنے بڑوں کے تصاویر لٹکاتے ہیں، مختلف قسم کے حیوانات، جانوروں کے تصاویر لٹکاتے ہیں، اس کو فریم میں جو ہے وہ بنا کے پھر اپنے گھر میں لٹکاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں ایسا تصویر ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ دوسرا چیز، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہ آئے تب تو زحمت کے فرشتے آئیں گے، اور زحمت کے فرشتے اپنے ساتھ رحمتیں نہیں لے آتے، وہ اپنے ساتھ زحمتیں لے آتے ہیں۔ تو جس گھر میں کتا ہو، اکثر لوگ اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں شوق کی خاطر، یہ ایک جدید پیشن بنا ہوا ہے، اکثر لوگ وہ کتے پالتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ضرورت کی خاطر اپنے گھر میں کتا پالا ہو تو وہ اس حدیث سے مستثنا ہے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، بشرطے کہ اس نے ضرورت کے خاطر، یعنی چوکیداری کے لیے یا کسی اور مشکل کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے شوقیہ کتا پالا ہو اپنے گھر میں بلا ضرورت، بغیر کسی غرض کے، تو اس کے گھر میں فرشتے نہیں آ سکتے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے، جس گھر میں کوئی جنبی مرد یا عورت موجود ہو اس گھر میں ہرگز رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بات ہے۔ زمین اپنے جگہ سے ہل سکتی ہیں، پہاڑ ہل سکتے ہیں، آسمان ہل سکتا ہے، لیکن حضور کی بات میں ذرا برابر شک نہیں آ سکتا۔ حضور کی بات یہ اٹل ہے، حقیقت ہے۔ تو جس گھر میں جنبی عورت ہو، یعنی مرد اور عورت میاں بیوی جب رات کو جمع کرے، وہ ازدواجی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے، پھر مرد وہ پورا دن نہیں نہاتا ہے، عورتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ باقی 2 چیزوں سے خود کو بچانا یہ تو بڑا آسان عمل ہے۔ گھر میں تصویر لٹکانا، بندہ جو ہے وہ تصویروں کو توڑ دے، ختم کر دے، یا گھر میں کتا پالنا۔ اب کتا پالنا یہ بھی بندہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ رواج بہت کم ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن گھر میں جنبی کا ہونا، اس سے بچنا یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ عورتیں اکثر غسل نہیں کرتی ہیں۔ ایک ایام حیض میں، جب عورت ایام حیض میں ہوتی ہیں، اپنی مدت میں ہوتی ہیں، تب تو مستثنا ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن جب وہ ایام حیض میں نہ ہو تب اس کے لیے حکم ہے۔ اگر اس نے جماع کرنے کے بعد، ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا اور اس پر 1 وقت نماز کا گزر گیا تو اس کے لیے یہ حکم ہے
کیونکہ جب وہ غسل نہیں کرتی ہے یا مرد غسل نہیں کرتا ہے تب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا. جب وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا تب تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کا آ جانا یہ ناممکن بات ہے، یہ محال بات ہے. اس لیے ان 3 چیزوں سے خود کو بچائیں. یہ 3 چیزیں اپنے گھر سے نکال دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں انشاءاللہ رحمتیں آئیں گے، برکتیں آئیں گے. جب رحمت نازل ہو جائے، برکتیں نازل ہو جائے، تب آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگا، آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگا، آپ کی اہل و عیال میں بھی برکت ہوگا.